حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پروگرام کے اندر ہمارا جو مقرر ہے تفسیر، اصول التفسیر اور علوم القرآن، اس کے اندر گزشتہ ہفتے میں بعض چیزیں ہم نے الحمدللہ معلوم کی اور سیکھی، جن میں سے تفسیر اور اصول التفسیر اور علوم القرآن، ان علوم کی اہمیت اور فضیلت، تو ہم نے ان تینوں علوم سے متعلق ان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہم نے جانا اور معلوم کیا، اور اسی طرح ان علوم کا دوسرے علوم شرعیہ کے مابین کیا مقام ہے، ان کا ان علوم کے اندر کتنا اس کا مرتبہ ہے، اس کو ہم نے معلوم کیا، اور پھر اسی طریقے سے تفسیر، اصول التفسیر اور علوم القرآن، ان کی تعریفات بھی ہم نے معلوم کی۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے مکمل کی، اور میں نے آپ لوگوں سے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ مقرر جلد از جلد آپ لوگوں کو بھیجا جائے گا، مگر اب یہاں پر اردو کے اندر ان سارے موضوعات پر کوئی خاص کتاب موجود نہیں ہے جو ان سارے موضوعات پر مشتمل ہو، ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہو، اکٹھا کیا گیا ہو، یہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے لیے، اس کورس کے لیے شیخ ارشد بشیر حفظہ اللہ مدنی حفظہ اللہ کی کتاب علوم القرآن پر جو ان کے دروس ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم مقرر کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم بعض مباحث کی طرف رجوع کریں گے، اور آپ لوگ اس کتاب سے استفادہ کریں، اور اس کے یہاں پر جو مباحث ہم ذکر کریں گے اس سے متعلق جو شیخ نے ذکر کیا ہے، آپ اس سے استفادہ کریں۔ مگر یہاں پر انشاءاللہ ہم عربی کتابوں کے اندر جو معاصرین کی کتابیں ہیں، جو تألیفات علماء کرام کی موجود ہیں، ان کو ہم عربی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے، پھر آپ اس پر جو اپنی تعلیقات ہیں، آپ اپنے نوٹس جو ہے اس پر تیار کریں، یہ زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ فی الحال ہمارے پاس ایسی کوئی کتاب جو ان نقاط پر شامل ہو، مشتمل ہو، یہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ خود یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جو چیزیں بیان کی جائیں گی، ان نقاط پر، ان امور پر، ان موضوعات پر، آپ خود ان پر اپنی تعلیقات، اپنے نوٹس جو ہے سن کر لکھیں اور جو ہے تیار کریں، ان کا مراجعہ کریں، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ تو ہم اس ہفتے کے اندر، آج کی اس کلاس میں، ہم جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے جدول موجود ہوگا، آپ لوگوں کو
جدول بھیج دیا گیا ہوگا کہ ہم تأویل، تدبر، استنباط، ان کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات معلوم کریں گے، اور پھر تفسیر اور ان الفاظ کے درمیان کیا فرق ہے، کیونکہ یہ کلمات، یہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا تفسیر سے تعلق ہے، ان کا تفسیر سے تعلق ہے، تو اس لیے اس کے مشابہ جو الفاظ ہیں یا اس کے مرادف جو الفاظ ہیں ان کو معلوم کرنا اور ان الفاظ کے مابین کیا نسبت ہے ان کو جاننا، یہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ یہ پہلی چیز ہے ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آج کے درس کے اندر تفسیر کی قسمیں، تفسیر کی قسمیں، تفسیر کے مختلف اعتبارات کے حساب سے، کیونکہ علماء کرام نے تفسیر کے بہت سارے اقسام بیان کیے ہیں، تو یہ سارے اقسام کی مختلف قسمیں ہیں، تو ان اعتبارات سے، ان تقسیمات کے حساب سے کس کے کیا معنی ہیں، کس کی کیا تقسیمیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم آج کے درس میں معلوم کریں گے۔ اور اس کے بعد میں نے آج کے درس کے اندر اور ایک تیسری چیز بھی ذکر کی ہے، تفسیر علوم القرآن اور اصول تفسیر کی نشأت اور ابتداء۔ تو یہ شاید اس درس کے اندر ہم اس کو بیان نہ کر پائیں، تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس کی طرف تأجیل کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے، مگر آج کے درس میں پہلا اور دوسرا نقطہ جو ہے، جو موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تأویل، تأویل کا معنی کیا ہے، تأویل کسے کہتے ہیں؟ تو تأویل کا معنی عربی زبان کے اندر، عربی میں اگر ہم اس کلمے کی اصل کو دیکھیں گے، اس کلمے کی جو اصل ہے، تو یہ کلمہ اس کی اصل ہے حمزہ، واو اور لام، اول، اول اس کی اصل ہے، اور تأویل یہ باب تفعیل سے ہے، اول یؤول تأویلا، اول یؤول تأویلا، اور اس کلمے کی جو اصل حروف ہیں وہ ہیں حمزہ، واو اور لام، تو یہ تأویل یہ اول سے مشتق ہے، اول سے لیا گیا ہے۔ اس کا سب سے پہلے لغوی معنی ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اصطلاحی معنی مفسرین کے نزدیک یا دوسرے علماء کرام کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے انشاءاللہ ہم پھر بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے اول، اول کا معنی عربی میں رجوع کا ہے، یعنی واپس ہونا، کسی چیز کی طرف لوٹنا، یا کسی چیز کی طرف پہنچنا، تو یہ اول کا معنی ہے۔ آل یؤول اولا کا معنی ہے رجع یرجع رجوعا، یا اسی طریقے سے صار یصیر صیرا وصیرورتا وصیرورتا، یہ جو ہے اول کا معنی ہے۔ جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں آل الشیء الى کذا، آل الشیء الى کذا ای رجع الیہ، یعنی فلاں چیز کی طرف واپسی ہوئی، اول ہوا یعنی رجوع ہوا، یعنی فلاں چیز نے فلاں چیز کی طرف رجوع کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے کہا جاتا ہے عربی میں آلت الدار الى بنی فلان، آلت الدار الى بنی فلان، یعنی گھر فلاں، بنو فلان یعنی فلاں کی اولاد کی طرف لوٹ گیا، یعنی وہ ان کی طرف واپس ہو گیا، یعنی ان کی میراث میں ان کو یہ گھر حاصل ہوا اور ان کو یہ حاصل ہوا، تو یہ گھر گویا ان کی طرف لوٹ گیا، ان کی ملکیت اس پر ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اول کا جو اصل معنی ہے عربی زبان کے اندر وہ ہے
रुजू' वापस होना, लौटना, पहुंचना, ये औल का माना है। उसकी इमाम तबरी रहमहुल्लाह ताला अपनी तफसीर के अंदर इस कलीमे के माने को बयान करते हुए कहते हैं कि वअम्मा मअना अत-तअवील फी कलाम अल-अरब वअम्मा मअना अत-तअवील फी कलाम अल-अरब फइन्नहु अत-तफसीर वल-मरजि'u वल-मसीर। तो वो कहते हैं कि तअवील का माना अरबी जुबान में, अरब के कलाम में, फइन्नहु अत-तफसीर वल-मरजि'u वल-मसीर। तो वो बयान करते हैं कि तअवील का माना मरजि'u यानी लौटने की जगह, और इसी तरीके से वापस होने की जगह, और किसी चीज के मौसूल होने की जगह, पहुंचने की जगह, ये उन्होंने बयान किया। इसका माना उन्होंने तफसीर भी बयान किया है, इंशाअल्लाह वो हम बाद में बयान करेंगे। तो अरबी लुगत के अंदर इसके ये सारे मानी पाए जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि वह अव्वलतुहु अना ऐ सय्यरतुहु इलैहि, अव्वलतुहु अना यानी मैंने उसकी तअवील की, मैंने उसकी तअवील की। इसका माना ये होगा कि मैंने उसको वहां पहुंचाया, मैंने उसको उसकी तरफ वापस किया। तो ये औल का देखें आप असल माना इन तमाम के अंदर दाखिल है, इन तमाम के अंदर दाखिल है। अब इसकी मिसाल पर आप गौर करें, इंशाअल्लाह ज्यादा वाज़ेह होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया सूरह निसा के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 59, 50 पर 9, 59 नंबर आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर सबसे पहले नबी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का और हुक्काम और उलमा की इताअत का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम किसी मसले में इख्तिलाफ करो, अगर तुम्हारे आपस में तनाज़ुअ हो, तो अल्लाह ताला ने कहा फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तो इस मसले को, इस निज़ा को, इस इख्तिलाफ को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाओ। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। फिर अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, यानी ये इसके अंदर तुम्हारे लिए खैर है और ये अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। ये अंजाम के एतबार से भी यानी माल के एतबार से भी और आकिबत के हिसाब से बेहतर है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। इसका अंजाम यानी जो चीज जहां पर पहुंचती है वो उसका अंजाम है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये अंजाम के एतबार से बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। तो तअवील का माना यहाँ पर क्या है? जज़ा और माल और इसी तरीके से आकिबा, इन तमाम उमूर के एतबार से ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। और इसी तरह की आयत सूरह इसरा के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। ये भी अल्लाह तबारक व तआला सूरह इसरा के अंदर 35 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तो ये लुगत के अंदर इसका माना है। अब हम तअवील का माना मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में क्या है, मुफस्सिरीन तअवील से मुराद क्या लेते हैं, तो हम अगर देखेंगे तो पता चलता है कि तअवील के माने में मुतक़द्दिमीन जो मुफस्सिरीन हैं, यानी सलफ के जो मुफस्सिरीन हैं, उनके और मुतअख्खिरीन के जो मुफस्सिरीन हैं, उनके माबैन इस कलीमे के माने में इख्तिलाफ पाया जाता है। तअवील के माने में मुतक़द्दिमीन में और मुतअख्खिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है।
تو اب ہم متقدمین کے پاس اس کا کیا معنی ہے پہلے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم متاخرین کے پاس اس کا کیا معنی ہے ہم انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ تو متقدمین کے نزدیک تأویل کے دو معنی ہیں۔ متقدمین کے نزدیک مفسرین جو متقدمین ہیں سلف صالحین میں سے، ان کے نزدیک تأویل کا معنی سب سے پہلے یہ تفسیر کے مرادف ہے، یہ تفسیر کے مرادف ہے۔ یعنی تأویل اگر کہا جائے گا تو اس کا معنی تفسیر ہے، تأویل اگر کہا جائے گا تو اس کا معنی ان کے نزدیک تفسیر ہے۔ تو اگر ہم امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر کو اگر کھولیں گے تو وہ جب تفسیر شروع کرتے ہیں، الحمدللہ، تو جب وہ قرآن مجید کی تفسیر شروع کرتے ہیں اور کسی آیت کی تفسیر کہتے ہیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو وہ کہتے ہیں القول فی تأویل قوله تعالی، القول فی تأویل قوله تعالی۔ تو یہاں پر تأویل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے جو کہ بالکل تفسیر کے مرادف ہے، بالکل تفسیر کے مرادف ہے۔ تو یہی سلف کے نزدیک تأویل کا معنی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام بھی کیا ہے؟ یعنی اس تفسیر کا نام بھی اگر دیکھیں گے تو انہوں نے جو نام رکھا جامع البیان عن تأویل آی القرآن، جامع البیان عن تأویل آی القرآن۔ تو یہاں انہوں نے جو تأویل ہی کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ تفسیر کا مرادف ہے، جو کہ تفسیر کا مرادف ہے۔ تو یہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی، اور پھر اسی طریقے سے ابو عبیدہ معمر ابن المثنى رحمہم اللہ تعالی، تو ان تمام کے نزدیک یہ لفظ تفسیر کے مرادف ہے، یہ لفظ تفسیر کے مرادف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں گے تو تفسیر کے مرادف یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تفسیر کے مرادف یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہی قرآن و حدیث کے اندر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا جو سلف صالحین کے نزدیک ہم نے کہا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں قرآن مجید اور حدیث کے اندر وارد ہیں، دونوں معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا معنی ہم نے کہا کہ وہ تفسیر کے مرادف ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے قصے کو ذکر فرمایا، تو اللہ تعالی نے اس کے اندر کہا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ تو یہاں پر تأویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تأویل کا لفظ آیا ہے جو کہ تفسیر کے معنی میں ہے، جو کہ تفسیر کے معنی میں ہے۔ سأنبئک بتفسیر یعنی یا بعلم، سأنبئک بتفسیر ما لم تستطع علیہ صبرا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو عاقبت کے معنی میں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے جو اعمال دیکھے، جو چیزیں انہوں نے کیا، تو اس کی تفسیر گویا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں، میں آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں پر تأویل تفسیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا مرادف ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ معروف حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اللہم فقہہ فی الدین۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلمہ التأویل، وعلمہ التأویل۔ تو یہاں پر تأویل تفسیر کے معنی میں ہے، یہاں پر تأویل تفسیر کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
وعلمه التفسير يعني. تو اسی لیے تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، وہ ترجمان القرآن ہیں. تو اس طریقے سے یہ پہلا معنی ہے سلف صالحین کے نزدیک، اور قرآن کے اندر حدیث کے اندر وارد ہے کہ تأویل مرادف ہے تفسیر کے، تأویل تفسیر کے مرادف ہے. دوسرا جو معنی ہے جو سلف صالحین کے نزدیک مستعمل ہے، اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر مستعمل ہے، وہ ہے کہ تأویل کا معنی یعنی جو چیز کہی جا رہی ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس کے اندر جو خبر ذکر کی جا رہی ہے، اس چیز کا واقع ہونا یہ تأویل ہے. اس چیز کا واقع ہونا یہ تأویل ہے. یعنی اگر جملہ خبریہ ہے، اگر کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے، اگر وہ خبر واقع ہو جائے، اگر وہ ثابت ہو جائے، اگر وہ پیش آ جائے، تو اس کو تأویل کہا جائے گا، اس کو تأویل کہا جائے گا. تو اس کو عربی میں علماء جو ہے کہتے ہیں حقیقت ما یؤول الیہ الکلام. حقیقت ما یؤول الیہ الکلام، یعنی بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اس کا رجوع ہونا، یہ جو ہے تأویل ہے. یعنی بات کے اندر، کسی جملے کے اندر جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کی طرف پہنچنا یہ تأویل ہے. یا اس کو ہم جو دوسری عبارت میں کہیں گے جس چیز کی خبر دی جا رہی، جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا واقع میں پیش آنا، اس کا ظاہر ہونا، ظہور میں ہونا، یہ تأویل اس کا معنی ہے. اگر یہ خبر ہے، جیسے اس کی مثال ہم کہیں گے جاء محمد، جاء محمد کہ محمد آیا، یا جاء احمد، یا جاء زید، زید جو ہے آیا. تو اب اس کی تأویل کیا ہے؟ اس کی تأویل محمد کا یا احمد کا یا زید کا آ جانا، یہ اس کی تأویل ہے. یعنی ہم نے خبر دی جاء محمد، جاء زید، تو اس کی تأویل یہ ہے کہ اس کا واقع ہونا، یہ واقع کب ہوگا؟ جب زید بنفسہ ہی، احمد یا محمد بنفسہ جب آ جائے گا سامنے، تو کہا جائے گا کہ یہ تو اس کی تأویل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوسرا معنی ہے تأویل کا، یعنی خبر کا واقع ہونا، یہ تأویل کا دوسرا معنی ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی جو کئی آیتیں ہیں. تو خبر کے تعلق سے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. انہوں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ ان کے لیے کرتے ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا. تو پھر انہوں نے اس خواب کو اپنے باپ کے سامنے بیان کیا. تو بہرحال جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کے آخر میں ذکر فرمایا، کہا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، جب وہ مصر میں داخل ہوئے، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی والدہ اور ان کے بھائی سب لوگ مصر میں داخل ہوئے، تو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر بیٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور ان کے والدین اور اسی طریقے سے ان کے بھائی ان کے لیے سجدے میں گر گئے، انہوں نے ان کو سجدہ کیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلِ. هَذَا تأویل رؤیایا من قبل. یہاں دیکھیے تأویل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تأویل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا هذا تأویل رؤیایا، یعنی جو چیز میں نے خواب میں دیکھی تھی سجدہ کرتے ہوئے، وہ آج واقع میں پیش آ رہی ہے. تو یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. اس طریقے سے خواب کی تعبیر بھی تأویل اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جو انسان دیکھتا ہے
جب وہ واقعہ میں پیش آتا ہے تو یہ اس کی تعویل ہے، یہ اس کی تعویل ہے. تو واقع میں اس کا پیش آنا، اس کا ظاہر ہونا، اس کا واقع ہونا، یہ اس کی تعویل ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، سورہ اعراف کی 53 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ لوگ ان کو جن چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آخرت کے تعلق سے، جو عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے جہنم کے اندر، کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جو چیز ان کو بتائی جا رہی ہے وہ کہ وہ حقیقت میں واقع ہو جائے، جب ان کو معلوم ہوگا، جب یہ ہوش میں آئیں گے، جب ان کو افسوس ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم تعویل، یہ بھی اس کا معنی یعنی واقع ہونا، کسی چیز کا حقیقت میں واقع ہونا، اس معنی میں یہاں پر تعویل کو استعمال کیا گیا. یہ سب جو ہے خبر کے اندر. اور اگر یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے اگر امر ہو، اگر کسی چیز کا حکم ہو، اگر کسی چیز کا جو ہے آرڈر ہو، یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہو، کسی چیز کی نہیں ہو، تو اس پر عمل کرنا، یعنی جو امر ہے، جو حکم ہے، اس کی تعمیل کرنا، یا جو نہیں ہے، جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے رکنا، یہ اس کی تعویل ہے. یعنی خبر کی تعویل یہ ہے کہ اس کا واقع ہونا، اور امر یا نہیں کی تعویل یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا. تو یہ معنی میں بھی تعویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو سورہ یوسف کی آیت میں نے جو ذکر کیا وہ آیت نمبر 100 ہے. اس طریقے سورہ اعراف کی آیت کا بھی میں نے ذکر کیا جس کا نمبر ہے 53، یعنی 53 جو ہے اس کا نمبر ہے. اچھا، تو اب ہم نے کہا کہ اگر امر ہے تو اس پر عمل کرنا یہ اس کی تعویل ہے. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تو وہ کہتی ہیں کہ حدیث کے اندر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يتأول القرآن، تو دیکھیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا، يتأول القرآن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع و سجود میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی، اس امر پر عمل کیا، اس حکم پر عمل کیا. تو یہ بھی تعویل ہے، کیونکہ یہ امر تھا، اس پر عمل کرنا یہ تعویل ہے، اس پر عمل کرنا یہ اس کی تعویل ہے. تو اس سے ہم کو معلوم ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک قرآن و حدیث کے اندر تعویل کو دو معنوں میں استعمال کیا گیا. پہلا معنی تفسیر کے مرادف ہے، دوسرا معنی کہ اگر وہ خبر ہے تو اس خبر کا واقع ہونا یہ اس کی تعویل ہے، یا جو ہے امر ہے یا نہیں ہے تو اس کا عمل کرنا یا اس سے رکنا یہ اس کی تعویل ہے، یہ اس کی تعویل ہے. یہ دو معنی استعمال کیا گیا ہے. تو یہی دو معنی یعنی قرآن مجید کے اندر، سنت کے اندر، احادیث کے اندر، اور اسی طریقے سے سلف کے اندر اور لغت کے اندر اسی معنی میں تعویل کو استعمال کیا گیا ہے، تعویل کو استعمال کیا گیا ہے. اور تیسرا معنی تعویل کا لغت کے اندر یا اسی طریقے سے سلف صالحین کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. مگر متأخرین کے نزدیک سلف کا ایک نیا معنی جو وجود میں آیا. متأخرین کے نزدیک سلف کا ایک نیا معنی جو ہے وجود میں آیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعویل صرف اللفظ عن ظاہرہ
إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. یہ اس کی تعریف ہے متأخرین کے نزدیک تأویل کی یہ تعریف ہے صرف اللفظ عن ظاہرہ الى معنى مرجوح، یعنی کسی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر کسی دوسرے معنی کی طرف اسے استعمال کرنا، کسی دوسرے معنی کی طرف اس کو لے جانا اور دوسرے معنی میں استعمال کرنا کسی قرینے کی وجہ سے، کسی قرینے کی وجہ سے، کسی دلالت کی وجہ سے جو دوسرے معنی پر دلالت کرتی ہے۔ تو تعریف کیا ہے تأویل کی؟ صرف اللفظ عن ظاہرہ، صرف اللفظ عن ظاہرہ الى معنى مرجوح، الى معنى مرجوح لقرینة تدل علیہ۔ جیسے امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 456 میں ہوئی، وہ کہتے ہیں التأویل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاہرہ وعما وضع له في اللغة الى معنى آخر۔ انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نقل اللفظ عما اقتضاه ظاہرہ وعما وضع له في اللغة، کہ لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر لفظ جس معنی میں جو اس کو جو ہے رکھا گیا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر جس پر دلالت کرتا ہے اس کو چھوڑ کر، اس سے ہٹا کر کسی دوسرے معنی کی طرف منتقل کرنا، اس کو لے جانا، یہ تأویل ہے۔ تو یہ نیا معنی ہے متأخرین کے نزدیک، یہ سلف صالحین کے زمانے میں یا اسی طریقے سے یعنی کتاب و سنت کے اندر یہ معنی مستعمل نہیں ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ دیتے ہیں، اس کی مثال کے طور پر جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ اس آیت کا اگر ہم ظاہری معنی اگر دیکھیں گے، ظاہری معنی اگر کرنا چاہیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کو ان کے کفر کی وجہ سے پلا دیا گیا ہے، یعنی بچڑے کو ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو ان کے دلوں میں پلا دیا گیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر اگرچہ کہ اس کے اندر ایک چیز جو محذوف ہے، مگر متأخرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ استعمال کیا گیا ہے دوسرے معنی میں، یعنی یہاں پر جو مراد دوسری ہے، یہاں پر جو ہے مراد دوسری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ العجل اللہ تعالیٰ نے کہا، مگر یہاں پر حب جو ہے مراد ہے، حب العجل، یعنی عجل کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے غیاب میں جب وہ طور پر تشریف لے گئے تھے، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، انہوں نے گائے کی عبادت کی۔ یہ آیا نمبر کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 93 نمبر کی جو ہے یہ آیت ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ تو یہاں پر دیکھیں گے کہ متأخرین نے جو ہے اس کو اس معنی میں انہوں نے استعمال کیا اور جو ہے ذکر کیا کہ یہاں پر حب جو ہے مراد ہے، حب جو ہے مراد ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نئے اصطلاح کی وجہ سے، یہ جو نئی اصطلاح جو قائم ہوئی، تو اس کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا، کافی پریشانیوں کا سامنا جو کرنا پڑا۔ وہ یہ کہ کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں متأخرین جو دوسرے منہج کے لوگ ہیں، تو وہ ان آیات کی تأویل اسی معنی میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو استوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے لائق نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد جو ہے قائم ہو جائے گی، تو اس لیے اس کا معنی جو ہے اس میں نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس لفظ کو دوسرے معنی میں جو استعمال کیا جائے گا، دوسرے معنی میں اس کو استعمال کیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو دوسرے معنی میں استیلا کے معنی میں. تو یہ تمام انحرافات اس کی وجہ سے جو پیدا ہوئی تفسیر کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے امت کے اندر یہ ایک بہت بڑا جو ہے باب بنا، جس سے جو ہے تأویلات، جو غلط تأویلات ہیں وہ ان کے اندر داخل. تو اسی لیے علماء کرام نے اس کی دو قسمیں بیان کی. مطلب یہ جو تأویل جو متأخرین کے نزدیک ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اگر یہ فاسد ہے، اگر یہ غلط ہے، لغت کے اندر جو ہے وہ استعمال وہ چیز اس معنی میں استعمال نہیں ہوتی ہے، یا لغت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو رد کر دیا جائے گا، تو اس کو رد کر دیا جائے گا. تو اس حساب سے اس طریقے سے اس کو نہ ہی مکمل رد کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو مکمل قبول کیا جائے گا. تو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ معنی جو یہ بیان کر رہے ہیں اگر صحیح ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو رد کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ تفسیر اور یہ جو ہے تأویل کا معنی میں نے جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا لغت کے اندر، اور اسی طریقے سے سلف صالحین کے نزدیک کیا ہے، اور اسی طریقے سے متأخرین کی اصطلاح میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ فرق واضح ہو چکا ہوگا کہ تفسیر اور تأویل کے مابین فرق کیا ہے، تفسیر اور تأویل کے مابین فرق کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تفسیر اور تأویل ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. سلف صالحین کے نزدیک یہی جو ہے معروف ہے کہ تفسیر اور تأویل ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مگر بعض علماء کرام نے کچھ فرق جو ہے دونوں الفاظ کے مابین جو ہے کیا ہے، کچھ انہوں نے فروق جو ہے بیان کیے ہیں دونوں الفاظ کے درمیان. تو ان میں سے جو مشہور بعض جو فروق ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو علماء کرام نے کہا کہ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے، جیسے کہا جاتا ہے تفسیر بالمأثور، یعنی روایت سے اس کا جو ہے تعلق ہے، اور تأویل کا تعلق یہ درایت سے ہے. یعنی تفسیر مأثور کو کہا جائے گا، یعنی جو چیز نقل کی جائے گی، جو چیز منقول ہوگی اسے تفسیر کہا جائے گا، اور جس کے اندر عقل اور فکر اور ذہن کا استعمال ہے، جو درایت سے متعلق ہے، اس کو تأویل کہا جائے گا، اس کو تأویل کہا جائے گا. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ تفسیر کا تعلق یہ جو ہے مأثور سے ہے، جو منقول ہوتا ہے، جو صحابہ کرام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تابعین سے جو منقول کیا جاتا ہے تفسیر کے باب میں، اس کو تفسیر کہا جائے گا. جس کا تعلق درایت سے ہے، عقل سے ہے، فکر سے ہے، فہم سے ہے، اجتہاد سے ہے، اس کو تأویل کہا جائے گا، اس کو تأویل کہا جائے گا. اور پھر اسی طریقے سے راغب الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی جو ہے اس آیت کی تأویل اور تفسیر میں فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ التفسیر عام من التأویل، کہ تفسیر تأویل سے عام ہے، یعنی تأویل یہ ہے اور تفسیر یہ جو ہے عام ہے، اور تأویل کا اکثر تفسیر کا استعمال زیادہ الفاظ اور اس کے مفردات میں ہوتا ہے. یعنی تفسیر کا استعمال زیادہ الفاظ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے مفردات کے معانی کے بیان کرنے میں استعمال ہوتا ہے، اور تأویل کا زیادہ استعمال معانی اور جمل کے اندر ہوتا ہے، جملوں میں ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کے مفہوم کو بیان کرنے میں، کسی چیز کے مفہوم کو بیان کرنے میں، یا اس کے خلاصے کو بیان کرنے میں، یا اس کا جو مغزہ ہے اس کو بیان کرنے میں تأویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور الفاظ اور
मुफरदात को बयान करने में तफसीर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये अइम्मा किराम ने और उलमा किराम ने और मुफस्सिरीन ने बाज़ फुरूख यानी दोनों अल्फाज के माबैन जो है बयान किए। तो इस तरीके से तफसीर और तावील के दरमियान जो है ये फ़र्क है। अब हम इसके बाद जो हमारे साथ दूसरा लफ्ज है तदब्बुर, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इसका माना क्या है, इसका ताल्लुक जो है तफसीर से क्या है, इसके इस लफ्ज में और तफसीर के माबैन जो है फ़र्क क्या है, इंशाअल्लाह उसको हम जो है मालूम करेंगे। तो तदब्बुर ये लफ्ज जो है मारूफ है, मशहूर है और काफ़ी इस्तेमाल होता है तदब्बुर। तो तदब्बुर ये भी जो है तफसीर से करीब है, ये लफ्ज भी जो है तफसीर से करीब है। तो ये इस लफ्ज की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये तदब्बुर तफाउल से है, तफाउल से तदब्बर यतदब्बरु तदब्बुरन, तदब्बर यतदब्बरु तदब्बुरन, तफाउल से, बाबे तफाउल से ये जो है इस बाब से जो है आता है। इसका जो असल है, इसका जो असल जो है कलिमा, इसका जो मादा है वो है दबरा, यानी दाल बा रा, ये इसका जो असल मादा है दबरा। तो लुगत इसका माना क्या है दबरा, इसका माना क्या है, इसका माना है यानी किसी चीज के अवाखिर पर, अंजाम पर गौर करना, किसी चीज के अवाखिर पर और उसके अंजाम पर गौर करना, इसको तदब्बुर कहा जाता है, इसको तदब्बुर कहा जाता है लुगत के अंदर, यानी उस पर जो है नजर करना, ये जो है इसका माना है लुगत के अंदर। मगर इस्तिलाह के अंदर, इस्तिलाह के अंदर इसका माना क्या है, उसकी तारीफ मैं आपके सामने बयान करता हूं, इसको आप जो नोट कर सकते हैं। बाज़ उलमा किराम ने इसकी तारीफ जो है बयान करते हुए कहा कि हुआ तदब्बुर का माना इस्तिलाह में मुफस्सिरीन के नज़दीक और दूसरे उलमा के नज़दीक हुआ तअम्मुलु आयातिल कुरान, तअम्मुलु आयातिल कुरानी बिइअमालिन नज़रिल अक़ली, बिइअमालि अन-नज़रिल अक़ली في عواقب معانيه، في عواقب معانيه، تأمل آيات القرآن بإعمال النظر العقل في عواقب معانيه. इसका माना जो है उन्होंने इस्तिलाह उलमा ने जिक्र किया है। तो आवाज जो है आवाज से दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है, जरा आवाज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तदब्बुर के अंदर किया गया है कि कुरान के आयात पर अकल की नजर से जो है गौर करना, यानी इसके अंदर जो है इस्लाही मानी दोबारा से दोहरा दीजिए। जज़ाकल्लाह। जी जी बारकल्लाहु फीक। इस्तिलाह के अंदर इसका माना जो है तअम्मुलु आयातिल कुरान, तअम्मुलु आयातिल कुरानी बिइअमालिन नज़रि अल अक़ली, बिइअमालिन नज़रि अल अक़ली في عواقب معانيه. मैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जो है उनका अनम्यूट है, उनको म्यूट कर दें। शेख आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, आप एडमिन को, तो आप किसी को म्यूट भी कर सकते हो। एक मिनट, हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो अब यहाँ पर हम इस तारीफ के माने पर जो गौर करेंगे और दूसरी तारीफात भी उलमा किराम के इंशाल्लाह मैं वो भी आपके सामने
بیان کروں گا جو کہ مختصر ہیں اور زیادہ انشاءاللہ شاید واضح بھی ہیں. تو یہاں پر ہم تعریف میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی آیات پر تأمل کرنا یعنی غور کرنا، بإعمال النظر العقلی، یعنی عقلی ناحیے سے اس کو سمجھنے کے لیے ان آیات کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد جو ہے صرف معانی پر نہیں، جو معانی ظاہر ہوتے ہیں صرف وہ دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر کیا جو ہے فرمایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آیات پر، قرآنی آیات پر تأمل کرنا، ان پر غور کرنا، اس کو تدبر کہا جاتا ہے، اس کو تدبر کہا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ تدبر آدمی کو یعنی اللہ تبارک و تعالی سے خوف اور خشیت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، اس کا جو ہے گہرا اثر ایک تدبر کرنے والے کے دل پر ہوتا ہے. تو یہ تمام جو ہے تدبر کے اثرات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تدبر سے متعلق قرآن مجید میں کئی آیتیں ذکر فرمائی، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اچھا، اور ایک تعریف بھی میں آپ کے سامنے جو مختصر جو بیان کروں گا کہ اس کا معنی یہ ہے، بعض علماء کرام نے اس کے بارے میں جو ہے کہا، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ تأمل معانیہ وتبصر ما فیہ، مختصر انہوں نے کہا کہ تأمل معانیہ وتبصر ما فیہ، یعنی اس کے معانی پر، یعنی قرآن مجید کے معانی پر، آیات پر غور کرنا، تأمل کرنا اور اس کے اندر سے عبرتیں حاصل کرنا، اس کے اندر سے عبرتیں حاصل کرنا، یہ تدبر ہے. مختصراً انہوں نے اس کی تعریف بیان کی، تأمل معانیہ وتبصر ما فیہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متدبرین، جو تدبر کرنے والے ہیں قرآن مجید پر، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف بیان فرمائی ہے. جیسا کہ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. تو تدبر کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. جی کون سا سورہ؟ جزاک اللہ. یہ سورۃ الزمر، سورۃ الزمر آیت نمبر کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے. اور پھر اسی طریقے سے دوسری بھی بہت ساری آیتیں ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر یعنی 83 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. سورہ مائدہ آیت نمبر 83. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 106 سے لے کر 109 کے اندر تدبر کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا کہ ان پر کیا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُم خُشُوعًا. یہ تمام جو تدبر کے اثرات ہیں ایک مسلمان پر اگر یہ تدبر کریں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تدبر کی جو اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر کا ذکر فرمایا ہے، اور بلکہ تدبر کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن. اللہ تعالیٰ نے کہا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تو یہاں پر دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر کرنے کا حکم دیا قرآن مجید. جی آیت نمبر جو ہے یہ 82 ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 82 82. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، یعنی یہ ساری چیزیں تدبر سے ظاہر ہوں گی، تدبر سے معلوم کی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے بالکل حق ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. یہ یعنی 30 اجزاء ہیں اور جو 114 صورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے مطابق ہے، ایک دوسرے کے موافق ہے، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کا جو ہے متعارض نہیں ہے، متضاد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک حکم دوسرا حکم جو اس کے جو موافق ہے، یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. تو یہ تدبر کرنے سے ظاہر ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر جو ذکر فرمایا ہے. اور پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا ہے سورہ مؤمنون کے اندر. سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلم يدبروا القول، اللہ تعالیٰ نے کہا افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 68 یعنی 68، آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے کہا افلم يدبروا القول. القول سے مراد یعنی قرآن مجید ہے، کیا یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، تدبر کی طرف ابھارا ہے، تدبر کی طرف رغبت دلائی ہے. یہ دوسری آیت ہے. تیسری آیت سورۃ صاد کی آیت ہے، سورۃ صاد کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ آیت نمبر 29 ہے، 29 آیت نمبر 29 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی تدبر کا حکم دیا اور کہا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، یہ کتاب مبارک ہے تدبر کے لیے، اس کی آیات پر تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، کیونکہ حقیقت میں فائدہ ایک مسلمان تدبر سے ہی اٹھا سکتا ہے. تدبر سے ہی اس آیت کا معجزہ، اس قرآن مجید کا معجزہ ظاہر ہوگا، اس پر عمل کرنے پر انسان جو ہے تیار ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تدبر سے ہی ظاہر ہوں گی. چوتھی اور آخری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا وہ سورہ محمد کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ آیت نمبر 24 ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا. تو اس سے ہم کو جو ہے معلوم ہوا کہ تدبر کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر اس کا جو ہے ذکر فرمایا ہے. اب یہ جان لینے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ تدبر میں اور تفسیر میں فرق کیا ہے. تدبر میں اور تفسیر میں کیا فرق پایا جاتا ہے. تو اس کے لیے اب تدبر کی جب ہم نے تفسیر تعریف بیان کی لغوی اور پھر اسی طریقے سے اصطلاحی، تو تقریباً جو ہے آپ لوگوں کو جو معلوم ہو چکا ہوگا کہ جو ہے دونوں کے درمیان جو فروق رئیسہ ہیں، جو بڑے فروق ہیں وہ کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے یہ کہیں گے کہ تفسیر اور تدبر کے درمیان بہت گہرا جو ہے تعلق ہے. تفسیر اور تدبر کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہے. تو تدبر کے لیے تفسیر ضروری ہے، تفسیر کے بغیر تدبر ممکن نہیں ہے. تدبر کا مرحلہ تفسیر کے بعد کا جو مرحلہ ہے. سب سے پہلے ایک آدمی کو، ایک طالب علم کو، ایک مسلمان کو یہ جاننا ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. یعنی سب سے پہلے اس کے مفردات کو جاننا چاہیے، کلمات کے معانی کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر کا مرحلہ پہلا جو مرحلہ ہے. تفسیر کا مرحلہ پہلا مرحلہ ہے. تو گویا تفسیر تدبر کے لیے تمہید ہے اور مقدمہ ہے. تو انسان تفسیر کے ذریعے ہی تدبر کی طرف پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تدبر کا حکم دیا مسلمانوں کو اور جو ہے دوسروں کو، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے سب سے پہلے تفسیر جاننا جو ہے ضروری ہے. تبھی جو ہے تدبر کی طرف جو ہے ہم جا سکتے ہیں، تبھی ہم جو ہے قرآن مجید پر تدبر کر سکتے ہیں. تو جن کو قرآن مجید کے الفاظ کے معانی ہی نہیں معلوم ہے، یا ان کے الفاظ
کو जो है वो नहीं जानते हैं, उसके मानी को नहीं समझते हैं, या उसकी तफसीर जो उनको मालूम नहीं है, तो फिर जो है वो उनको तदब्बुर जो नहीं हो सकता है। इसीलिए इमाम तबरी रहमहुल्लाह ताला ने यानी इस आयत की तफसीर में, सूरह साद की आयत की तफसीर में उन्होंने कहा कि लिअन्नहु मुहालुन अन युक़ाल लिमन ला यफ़हम मा युक़ालु लहु वला यअक़िल तअवीलहु इअ्तबिर बिमा ला फ़हम लक। यानी जिस आदमी को, यानी मसलन जो है अब जिसको कुरान पढ़ना ही नहीं आता है, जिसको अरबी पढ़ना ही नहीं आता, अगर हम उससे कहें कि कुरान मजीद पर तदब्बुर करो, कुरान मजीद के मानी को समझो, जबकि जो है उसके अल्फाज का ही उसको इल्म नहीं है, उसके अल्फाज ही के मानी उसको नहीं मालूम है, तो वो तदब्बुर कर ही नहीं सकता है जब तक कि वो कुरान मजीद के आयात के मानी को ना समझे, उसके मुफरदात के मानी का उसको इल्म ना हो, जब तक तफसीर ना पढ़े, तफसीर ना समझे, वो तदब्बुर नहीं कर सकता है। तो इसलिए यानी तो ये पहला फ़र्क है कि तफसीर ये जो है तदब्बुर और तफसीर के दरमियान ताल्लुक़ ये है कि तफसीर का मरहला जो है पहला है और तदब्बुर का मरहला उसके बाद का जो मरहला है। और तफसीर ये तदब्बुर के लिए मुक़द्दिमा और तमहीद है, मुक़द्दिमा और तमहीद है। और फिर इसी तरीके से दूसरा एक जो है फ़र्क ये है कि तदब्बुर का माना यानी किसी चीज़ के अंजाम पर और आक़िबत पर गौर करना, किसी चीज़ के अंजाम पर और आक़िबत पर जो है गौर करना, जिससे इंसान के नफ्स पर, इंसान के दिल पर जो उसका असर होता है। मगर तफसीर के अंदर ऐसा नहीं है। तफसीर के अंदर सिर्फ जो है ज़ाहिर पर और जो है मुफरदात पर और मानी पर गौर करना, उसका यानी उसको देखना, उसको समझना, ये जो है इसका जो है ताल्लुक़ है, ये इसका ताल्लुक़ है। तो आज के दर्स में हमने तअवील और तदब्बुर के बारे में हमने जो मालूम किया, और तअवील का और तफसीर का ताल्लुक़ क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, इसी तरीके से तदब्बुर और तफसीर में जो है क्या फ़र्क है, दोनों का जो क्या ताल्लुक़ है, दोनों के दरमियान क्या फ़रूक़ है, इनको हमने मालूम किया। तो बाकी जो इंशाअल्लाह हमारे साथ जो मुफरदात हैं, इस्तिंबात और दूसरे ये हैं, वक्त की क़िल्लत की बुनियाद पर हम उनको जो है तफसील से आपके सामने बयान नहीं कर सकते हैं। तो अभी इंशाअल्लाह 1-2-3 मिनट जो आपके पास है, उसके अंदर कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपको जो पूछना हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो निशानी अल्लाह ताला की उन पे गौर व फिक्र करना, तो वो क्या तदब्बुर के ज़ुमरे में आता है? और अगर आता है तो फिर क्या उसके लिए, क्योंकि वो कुरान यानी वो उसका ताल्लुक़ कुरानी इल्म से नहीं है, वो सारी चीज़ें जो कि दुनिया की हैं, यदि जो अल्लाह की पैदा करता है, तो उनको कैसे इस चीज़ को कैसे समझेंगे? जी अब देखिए, असल में अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म इन आयतों पर जो कौनी आयात हैं, या इसी तरीके से शरई आयात हैं, यानी इन पर तदब्बुर करना, इन पर गौर करना, तो हकीकत में ये तफसीर के बाद ही हो सकता है। यानी अब मसलन जो है, अब आप तफसीर पढ़ेंगे और उसके माने को आप समझेंगे, तभी जो है आप उस पर तदब्बुर कर सकते हैं। आप इस मरहले से गुजर कर ही आप उस पर जो है उन निशानियों पर तदब्बुर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी आपको जब अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ताला की जो ये निशानियां हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इन निशानियों पर गौर करने का हुक्म दिया। हज़रत ने कहा, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुमिनीन के ताल्लुक़ से बयान किया कि वो आसमान और ज़मीन की आयतों पर तफक्कुर करते हैं। तो तदब्बुर के मानी में से तफक्कुर भी है, तदब्बुर के मानी में से एक जो तफक्कुर भी है, उसी के माने में तफक्कुर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जिसको इन आयात की तफसीर ना मालूम हो, तो उससे हम कैसे इन निशानियों पर गौर करने की उम्मीद जो रख सकते हैं। अगरचे कि फितरी तौर पर एक आदमी इन निशानियों को देखता है, इन निशानियों को पर जो गुजरता है, और उसके अंदर वो तदब्बुर नहीं पैदा होगा,
जब तक कि वो हकीकी मायने में इन आयात के अंदर जो निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं, इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबरतें हमारे लिए रखी हैं, तो उस वक्त तक वो उसको नहीं मालूम होंगी जब तक कि वो तफसीर के मरहले से ना गुजरे। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके बाद क्या कहा, रब्बना मा खलक़त हादा बातिला, रब्बना मा खलक़त हादा बातिला। तो ये कलीमा उससे कब निकलेगा कि ऐ रब तूने इन चीजों को जो बेकार नहीं पैदा किया, बहुत बड़ी हिकमत जो है मेरी इसके अंदर मौजूद है, बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़ी हिकमत के लिए तूने इसको पैदा किया है। तो ये तदब्बुर से ही जो है ये चीज जो है पैदा हो सकती है। और तदब्बुर के अंदर देखिए ये बाब तफाउल से है। तफाउल इसके अंदर तकल्लुफ है, यानी इसके अंदर जो है 1 से 2 बार 3 बार 4 बार ये जो है इस्तिमरार के साथ ये चीजें होती हैं, और इसके अंदर जुहद की जरूरत है, इसके अंदर जो थोड़ी मशक्कत है, इसके अंदर जो है अकल के इस्तेमाल की जरूरत है, अब अकल को जो है लगाने की जरूरत है। तो ये जो है तदब्बुर ये जो है इसके माने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है तदब्बुर पाया जाता है, और तदब्बुर के बाद ही वो चीजें हकीकी माने में हमको तफक्कुर जो है हासिल हो सकता है। बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेखना, दौरान महाजरा आपने जो मुख्तलिफ तारीफ़ात बयान की हैं, तो क्या ये तहरीरी शक्ल में हम तक पहुँच सकेगी? जी इंशाअल्लाह तहरीरी शक्ल में आप तक जो पहुँचेंगी इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फीकुम। उस्ताद जी ये किस तरह से, अगर हम पेपर देंगे तो ये किस तरह से पेपर में आएंगी ये सारा कुछ? हाँ इंशाअल्लाह मैं अपने सारी चीज़ों को जमा करके इकट्ठा करके ये सारी तारीफात जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया है, यानी इनको मैं आपके पास अरबी जुबान में इंशाअल्लाह भेजूंगा, अरबी में। तो उसको आप जो है दौराने मुहादरा, दौराने दर्स आप इसको अपने सामने रखें, इस पर जो है आप जो है नोट करें, इस पर जो है आप जो जायद बातें हैं, जो शरह है, आप उसको जो है नोट करें। इंशाअल्लाह इससे जो है आपको ज्यादा जो है फायदा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ मटेरियल दिया जाएगा क्या हमारे बुक के तरफ? हाँ, मैंने दर्स के शुरू में कहा था कि इंशाअल्लाह हम लोग शेख अरशद बशीर मदनी हफिज़हुल्लाह ताला की जो है किताब है उलूमुल कुरान पर, इंशाअल्लाह उसको इब्तिदान जो है हम मुकर्रर करेंगे, और उससे बाज़ मबाहिस जो है इंशाअल्लाह हम जो है उसका मुदारसा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। वो किताब इंशाअल्लाह आपको जो है भेज दी जाएगी, इंशाअल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख अरशद बशीर उमरी मदनी हफिज़ुल्लाह की मिल गई हैं किताबें? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो उलूमुल कुरान पर दूसरों की नहीं मिली अभी तक। नहीं, शेख अरशद बशीर की ये वाली किताब नहीं मिली है, उलूमुल कुरान की शायद दूसरी चीज़ की मिल चुकी। नहीं वो अभी नहीं भेजी गई है, शेख ने शायद अपना मुकर्रर भेजा है, यानी मैंने जो किताब मुकर्रर की है वो अभी आपको नहीं मिली है। इंशाल्लाह मैं वो इंशाल्लाह अभी जो है इंशाल्लाह मैं बात करके उसको जो अपलोड करवा दूंगा इंशाल्लाह। जी शेख, आप अगर दौराने प्रेजेंटेशन या फिर आप दौराने बयान, जैसे कि दूसरे शेख बता रहे हैं, किताब बता रहे हैं, और उसके ऊपर नेविगेट करते हुए हम लोग को समझा रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग से पढ़े हैं, हमारी उर्दू भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी आप माशाल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मतलब असल में क्या है, ये अक्सर मवाद जो कुछ मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये उर्दू में यानी मौजूद नहीं है। ये उर्दू जुबान में जो है या उर्दू जो मुअल्लफात हैं उसके अंदर मौजूद नहीं है, और ये मुआसिरीन की किताबों के अंदर जो है मौजूद है। तो उनसे निकाल कर उनका खुलासा जो है मैं आपके सामने जो है बयान कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको इंशाअल्लाह यानी अरबी जुबान की इबारतें या जो भी दर्स से मुताल्लिक़ है उसको मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को भेज दूंगा। फिर या जो है मुमकिन है इंशाअल्लाह मैं उसको स्क्रीन शेयर करके अगले दर्स से इंशाअल्लाह एक एक इबारत जो है आपके सामने उसके शरह जो है बयान करूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, अरबी में एग्जाम आएगा या उर्दू में आएगा? नहीं, इंशाअल्लाह एग्जाम तो उर्दू ही में रहेगा। और ये जो आयत है और जो आप हदीस से बता रहे हैं तो उसको अरबी में ही लिखना होगा ना?
ہاں یہ قرآنی آیات تو آپ کو عربی میں لکھنا ہوگا. 1-2 آیتیں ہیں, مطلب ایک مطلب جو تدبر سے متعلق 1-2-3 آیتیں ہیں, الحمدللہ اس کو یاد کر سکتے ہیں. آیات کے نمبرات بھی میں نے الحمدللہ دیے ہیں. تو انشاءاللہ وہ یہ نوٹس بھی بھیج دیے جائیں گے آپ کو, تو انشاءاللہ آسانی ہوگی مراجعے میں اور یاد کرنے میں. جزاک اللہ خیر. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلی اللہ علیہ شیخ, بہت مفید تھا آج کا کلاس. شیخ 2 سوال تھا, ایک پچھلے ہفتے کا تھا اور ایک آج کا ہے. پچھلے ہفتے آپ نے کہا تھا کہ قرآن مشتق اور جامد 2 اس میں آتا ہے بول کے, اس میں زیادہ راجح کون سا ہے, یہ والا ایک سوال ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ تأویل کا جو ایک معنی ہے وہ اخبار یعنی خبر ہے, تو ہم کہہ سکتے جو اشراط الساعہ ہے نا, جو علامت الساعہ جو ہو چکا ہے, ہم کہہ سکتے کہ یہ نبی کے تأویل, ایسا کہہ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی بھیا. تو جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ یہ کہ جو ہے یعنی قرآن مجید جو ہے جامد اور جو ہے مشتق, یعنی یہ دونوں جو ہے اقوال جو ہے علماء کرام کے درمیان ہیں. تو جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ جو ہے جامد یہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور جو ہے ان کے ساتھ جو دوسرے علماء کرام ہیں یہ جو ہے ان کا قول ہے, اور جو ہے مشتق یہ دوسرے علماء کرام کا جو ہے قول ہے. اور پھر ان کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ جو ہے اس کی اصل قراءہ ہے یا جو ہے قرانا ہے. تو اس حساب سے تو اب جو ہے میرے خیال میں زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ مشتق ہے, یہ قراءہ سے مشتق ہے. قراءہ یعنی بمعنی جمع, تو یہ اس سے مشتق ہے کیونکہ قرآن یہ جو ہے مجموعہ ہے, اس کے اندر جو ہے آیتیں اور پھر اسی طریقے سے سورتیں اور اس طریقے سے ایک ایک کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ جو ہے ملا ہوا ہے, جمع کیا گیا ہے. تو اس لیے اکثر علماء جو ہے کا قول جو ہے یہی ہے کہ یہ مشتق ہے. اچھا, رہا جو ہے دوسرا سوال آپ کا کہ جو اشراط الساعہ ہیں مثلا جو واقع ہونے والے جو اشراط ہیں جو واقع ہو چکے ہیں, تو گویا ان کی تعویل آ چکی ہے, کیونکہ اب قرآن کے اندر حدیث کے اندر اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر نے قرآن مجید کے اندر جو نشانیاں بیان کی ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی ہیں, تو یہ ان آیات کا واقع ہونا, ان نشانیوں کا واقع ہونا, یہ اس کی تعویل ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا یہ اس کی تعویل ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا, وہ جو سورہ انعام کی آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کس کو یاد ہے وہ آیت, کون بولیں گے سورہ انعام کی آیت؟ سورہ انعام کی جو ہے آیت نمبر 100 ان فی ذالک لآیہ, نہیں 158 نمبر والی آیت ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے جو نشانی واقع ہوگی جو کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے, اور پھر اسی طریقے سے دوسری نشانیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو اب اس کی تعویل اس نشانی کا واقع ہونا ہے, اس کی تعویل اس نشانی کا واقع ہونا ہے, مگر اب یہ نشانی تو ابھی واقع نہیں ہوئی, قیامت کے قریب جو واقع ہوگی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جب واقع ہو جائے گی تو اس کی تعویل گویا جو ہے آ چکی, اس کی تعویل آ چکی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, هل ينظرون, کیا یہ لوگ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ جو واقع ہو جائے. تو اس طریقے سے تو اب جو بھی نشانیاں قرآن و حدیث کے اندر جو بیان کی گئی, جن کی خبر دی گئی ہے, جو نشانی واقع ہو چکی ہے گویا اس کی تعویل واقع ہو چکی ہے. اس کی اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ قمر کے اندر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ.
اس آیت کا معنی کیا ہے کہ عن قریب جو جماعت ہے ان کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر جو ہے بھاگیں گے، یعنی ان کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ سورت مکیہ ہے، یہ سورہ قمر ہے، آیت نمبر 45 یہ سورہ جو ہے مکیہ ہے، سورۃ القمر۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لشکر جو ہے شکست کھائے گا اور وہ جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آیت کے بارے میں نہیں معلوم ہوا کہ یہ آیت، اس آیت سے مراد کیا ہے، اس آیت کے اندر جو کیا کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی تلاوت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے، مجھے اس وقت جو معلوم ہوا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ تو گویا اس آیت کی تعویل جنگ بدر، سورہ قمر آیت نمبر 45 جی جزاک اللہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آیت کی تعویل اس وقت معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جنگ بدر کے تعلق سے جو بیان کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے معلوم ہوا اور سمجھ میں آیا۔ بارک اللہ فیکم۔ احسن اللہ علیک۔ احسن علیکم۔ ایک سوال ہے کہ ایک نئے طالب علم کو پہلے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، ابتدائی طالب علم کو؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ذرا۔ ابتدائی طالب علم کو پہلے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ سوال واضح نہیں ہوا، معلش، دھیمی آپ کی آواز ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کو پہلے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ ذرا لکھ کر آپ ٹائپ کریں، بہتر ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں آیا ہو تو ذرا وہ بیان کریں ان کی طرف سے، مجھے تو سنائی نہیں دیا مکمل۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ اچھا، پہلے کون سی تفسیر جو ہے پڑھنا چاہیے مبتدئین کے لیے؟ مبتدئین کے لیے دیکھیے، سب سے پہلے ان کو قرآنی آیتوں کا اجمالی معنی سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا جو ہے بیان فرمایا ہے، اس آیت کے اندر کس چیز کے بارے میں ذکر ہے، اس آیت سے مراد کیا ہے۔ تو اس کے لیے مبتدی طالب علم کو چاہیے کہ وہ کسی مختصر جو تفسیر ہے اس کا جو ہے مراجعہ کرے، اس کو پڑھے۔ تو اس میں مناسب جو تفسیر ہے انشاءاللہ، مناسب جو تفسیر ہے وہ ہے التفسیر المیسر، التفسیر المیسر جو مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف مدینہ منورہ سے جو ہے شائع ہوئی ہے، جو کہ مختصر ہے ماشاءاللہ، ہر آیت کا اجمالی معنی انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوبارہ بولیے مولانا نام۔ التفسیر المیسر، التفسیر المیسر، یا اسی طریقے سے الوجیز فی التفسیر ہے، الوجیز فی التفسیر، یہ ہے امام ابو الحسن الواحدی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، جن کی وفات 468 ہجری کی ہے، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز۔ تو یہ بھی جو مختصر تفسیر ہے، تو اس کا مدارسہ، اس کا مطالعہ بھی جو انشاءاللہ بہت ہی جو ہے مفید ہے مبتدئین کے لیے ابتدائی مرحلے میں۔ احسن الکلام کا ابتدا کیسا رہے گا مولانا؟ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، جہاں تک اردو کا ہے تو ٹھیک ہے، احسن الکلام جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ میں نے جو تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ دونوں عربی تفسیریں ہیں، یہ دونوں عربی تفسیریں، اردو کے اندر ٹھیک ہے احسن الکلام جو ہے۔ جی مولانا، جزاک اللہ خیر۔
یا اسی طریقے سے مجمع ملک فہد کے کا جو ترجمہ ہے یا اس کے ساتھ جو تفسیر بیان کی گئی ہے تو مدینہ منورہ سے، تو وہ بھی مناسب ہے اور وہ بھی جو ہے بہتر ہے. شیخنا احسن البیان، جی 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 احسن البیان ہے نا. جی جی شیخ لقمان سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے تفسیر جو ہے موجود ہے. یا شیخ وہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کی وہ بھی بہت اچھی ہے، آسان فہم ہے. ہاں میرے خیال میں وہ مبتدئین کے لیے مناسب نہیں ہے، مبتدئین کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ مبتدئین کے لیے شیخ لقمان وغیرہ کی جو یا مجمل ملک فہد کی جیسے میں نے کہا انشاءاللہ وہ زیادہ مناسب ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ابھی جو اس کورس میں ہم تفسیر سمجھنا شروع کریں گے وہ سورہ بقرہ سے ہم پہلے سے شروع کریں گے. یعنی اگر پڑھانے کی بات ہے، اگر بچوں کو جو سکھانے اور پڑھانے کی بات ہے تو مناسب میرے خیال میں جو ہے جزء عام سے جو ہے شروع کرنا بہتر ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟ تو اگر کوئی سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ تفسیر ابن کثیر ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں تفسیر ابن کثیر پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ مطول ہے نا، یعنی کتاب جو ہے کئی مجلد پر مشتمل ہے، مگر اس کا مختصر جو پڑھ سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر کا جو اختصار ہے وہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، مگر جو مطول ہے اس کو پڑھنے کے لیے مبتدئین کے لیے جو مناسب نہیں، چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے مطلب وہ کئی احادیث وہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرتے ہیں. تو مبتدئین کے لیے اس مرحلے میں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آیات کے معانی کو سمجھیں، الفاظ کے معانی کو سمجھیں، یہ ان کے لیے اس مرحلے میں مطلوب ہے. پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوگا اس کے اندر وہ اور جو اونچی کتابیں اس کی طرف جائیں گے زیادہ بہتر. ورنہ جو مطول کتابیں ہیں ان کے اندر اگر جائیں گے تو پھر وہ جو اجمالی معنی ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اجمالی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کے اندر ختم کرنے کے لیے کافی وقت جو ہے لگ جائے گا. تو یہ مبتدئین کے لیے مقصود نہیں ہے اور ان کے لیے مطلوب نہیں ہے. السلام علیکم استاد، یہ تفسیر المیسر جو ہے یہ ہمیں PDF میں مل سکتی ہے؟ ہاں جی مل جائے گی انشاءاللہ، میں وہ بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا. جی جزاک اللہ. شیخ ہمارے گروپ کا کوئی واٹس ایپ ہے؟ کیونکہ ای میل میں یہ ساری چیزیں نیویگیٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنا مشکل ہے. اگر کوئی واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا جائے اور اس میں ساری چیزیں آسانی سے ایڈمن حضرات جو صرف ایڈمن حضرات ہی کچھ چیزیں بھیج سکیں، ایسا کوئی واٹس ایپ گروپ جہاں سے ہم آسانی سے نکال لیں تو یہ بہت ہیلپ ہو جائے گی ای میل کے کمپیریزن میں. اچھا انشاءاللہ ہم جو ہے جو مسئولین ہیں ذمہ دار ہیں انشاءاللہ ان سے بات کر کے انشاءاللہ جو اس میں مناسب ہے انشاءاللہ وہ قدم جو ہے ہم اختیار کریں گے. جزاک اللہ خیر. شیخ یہ سوال کے بارے میں پوچھنا تھا جی کہ آپ جو ہے تفسیر کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ قرآن کی جو پوری مکمل قرآن کی جو تفسیر ہوں گی وہ کیسے شروع کریں گے ذرا بولیے نا پلیز. وہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو ہے شروع کریں گے. جی جی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم مفصل کی تفسیر جو ہے پہلے کریں گے. مفصل یعنی مفصل میں جو ہے جو سورہ قاف سے جی جی اس میں 3 حصے ہیں، تو اس میں جو مفصل کا آخری ہے یعنی سورۃ الضحیٰ سے ناس تک اس کو انشاءاللہ پہلے کریں گے، یہ زیادہ مناسب ہے انشاءاللہ. جی جی. تو ساری قرآن کی تفسیر آپ جو ہے نا یہ ختم کر دیں گے 5 منٹ نا؟ مطلب اب ہم کو اصل میں اس کے اندر کئی چیزیں بیان کرنا ہے، سبب النزول وغیرہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جس قدر مختصر ہو تفسیر میں
उतनी सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो आपको जानना चाहिए वो हम बयान कर देंगे, मगर ख़त्म करना ये वल्लाहु आलम यानी कहाँ तक जो है मुमकिन है नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो आसानी फरमाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु फीक। तो इंशाल्लाह इसी पर हम इक्तिफा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मजालिस को मुबारक बनाए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इल्म नाफ़ि अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुरान मजीद से सिले और ताल्लुक़ को मजबूत करे, हम तमाम को जो है तफसीर उसूल तफसीर और उलूमुल कुरान का इल्म जो है अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।